والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے اس معاشرے کی اصلاح اور اس کی کامیابی اور سماج کا عروج یعنی اس کی ترقی اور اس کی ارتقاء، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد، ہمارے معاشرے کے ہر انسان کو ادنا اور اعلیٰ کی امتیاز، رنگ و نسل کی تفریق اور مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر برابری طور پر، مساوی طور پر حقوق حاصل ہو. کسی بھی انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے کسی دوسرے پر فضیلت اور برتری نہ ہو. تب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ترقی بھی ہوگی، ہمارا معاشرہ کامیاب بھی ہوگا اور اس کی اصلاح بھی ہوگی. کہ ایسا نہ ہو کہ جو اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، جو بڑے گھروں کے لوگ ہیں، ان کو چھوٹے گھروں پر، چھوٹے خاندان کے لوگوں پر فضیلت ہو. کہ نہیں کہ جو بڑے خاندان کا انسان ہے اس کا اونچا مقام ہے اور جو چھوٹے خاندان کا ہے اس کا اس سے کم مقام ہے. کہ اسی طریقے سے گوروں کو کالے پر فضیلت نہ ہو، کہ اسی طریقے سے مذہبی فضیلت نہ ہو کہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. اس طریقے سے انسان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے پر فضیلت و برتری نہ ہو تو ہمارا معاشرہ یہ ترقی کرے گا، اس کی اصلاح بھی ہوگی، اس کے کامیاب بھی ہوگا. لیکن افسوس آج دنیا بھر میں، پوری دنیا کے اندر انصاف اپنا حقیقی معنی کھو چکا ہے. روزانہ ہزاروں افراد کی شہادت ہوتی ہے، اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا. ہزاروں لوگوں پر روزانہ ظلم کیا جاتا ہے، غریبوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا. لیکن حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جس انسان پر ظلم کیا جاتا ہے وہ انسان بے بس ہوتا ہے، وہ انسان لاچار ہوتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ انسان طاقتور ہوتا ہے یا حاکم ہوتا ہے. جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ انسان مغلوب ہوتا ہے، نہتہ ہوتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ طاقت کا، اختیار کا مالک ہوتا ہے. لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ظلم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے.
لکھتا ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے, تاریخ کے اندر بڑے بڑے جابر ظالم حکمراں پیدا ہوئے جن کا ذہن یہ چلتا تھا, جن کا ذہن دماغ میں جن کی یہ باتیں چلتی تھی کہ پوری دنیا ہماری مٹھی کے اندر ہے, پوری دنیا ہمارے ہتھیلی کے اندر ہے, ہم جہاں چاہے جس کو چاہے جس جگہ چاہے اقتدار پر بٹھا سکتے ہیں, جس کو چاہے جس ملک کا چاہے بادشاہ بنا سکتے ہیں, جس کو چاہے تاج پہنا سکتے ہیں. یہ ان کے ذہن و دماغ میں آتا تھا کہ پوری دنیا تو ہماری مٹھی کے اندر ہے, تو پورے عالم کے فاتح ہیں. لیکن کیا ہوا کہ جب اللہ نے ان سے انتقام لیا, وہ تاریخ نے ان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ وہی مظلوم جن پر وہ ظلم کیا کرتے تھے, انہی کے ہاتھوں انہی کے پیروں تلے ان کو ذلیل ہونا پڑا. جن کو غلام بنا کر رکھتے تھے, انہی غلاموں نے ان کا وہ حشر کیا کہ وہ تاریخ کے اندر عبرت کا سبب بن گئے. دیکھیے, آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ فرعون جو بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے. یہاں تک کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں تم سب کا رب ہوں, سب سے بڑا رب تو میں ہوں. لیکن کیا ہوا کہ وہ انہی بنی اسرائیل کے ہاتھوں کے جن کو وہ غلام بنا کر رکھتا تھا, جن پر وہ طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا, انہی کے ہاتھوں سے ذلیل ہونا پڑا. نمرود جو خدائی دعوت کیا کرتا تھا, آج وہ بھی عبرت کا سبب بنا ہوا. تو یاد رکھے, اللہ کے نیک بندوں, جب یہ ظلم اپنی ہاتھ پر حد پر پار کر چکا ہوتا ہے, جب ظلم اپنی حد سے آگے چلا جاتا ہے, آپ دو باتوں کا خیال رکھیں کہ ظلم کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ظلم اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب انسان کی کوئی بڑے حکومت ہے یا طاقتور لوگ ہیں, جب وہ چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں, اپنے کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, تو جب تک اس کو ظلم نہ کہا جائے تو سمجھ لیجیے کہ ظلم جو ہے یہ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے. اس کے اندر دن بہ دن ترقی ہوتی رہی ہے کہ جب ظلم کو ظلم نہ کہا جائے. کہ جس وقت بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو اس وقت اس کو ظلم نہیں کہا گیا. آج مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے یا کمزوروں کو شہید کیا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, ان کے مکانوں پر قبضہ کیا جاتا ہے, ان کے مکانوں کو بلڈوزروں سے توڑا جاتا ہے, تو اس کو ظلم نہیں کہا جاتا. تو سمجھ لیجیے کہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. اور جب ظلم کو انصاف کہا جانے لگے تو سمجھ لیجیے کہ اب ظلم کے اندر تنزلی شروع ہو گئی. اب ظلم اپنی انتہا کو پہنچنے کے بعد گرنا شروع ہو چکا ہے کہ جب ظلم کو انصاف کہا جانے لگے. کہ جب بابری مسجد کا فیصلہ ہوا تو اس کو کیا کہا گیا, اس کو انصاف کہا گیا. آج فلسطین کے اندر ہزاروں لوگوں کو مارے جانے کے بعد بھی دنیا کے بڑے بڑے حکمران اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو انصاف کہتے ہیں. کہ تو سمجھ لیجیے کہ اب ظلم گرنا شروع ہو چکا ہے. لیکن یہ ظاہری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا, ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں, قرآن کی تفسیر کو مطالعہ کریں, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر کیسے گرنا شروع ہوتا ہے. چنانچہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو اوپر ظلم کیا, ان کے بچوں کو غلام بنا کر رکھا, ان کی عورتوں کو باندیا بنا لیا اور ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا, تو جب اس وقت بنی اسرائیل نے دعا کی اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا, تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. لیکن یہ کب ہوا, ان کی دعا قبول ہوئی, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, تو اس وقت سے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اس وقت سے فرعون کی حکومت کا جو ظلم تھا وہ کیا ہے گرنا شروع ہو گیا تھا. لیکن اس کو مٹنے میں کتنا وقت لگا, 40 سال کا وقت لگا. کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, پھر اس نے فرعون کو آ کر کے للکارا, اور فرعون اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑایا, اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا, اور بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے. تو اس وقت کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے 40 سال کا وقت لگا. تو جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور گرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے, تو یہ ظاہری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا. لیکن اللہ رب العزت ایسی تدبیر مظلوموں کے لیے فرماتے ہیں کہ جس میں ظالموں کو پتہ بھی نہیں چلتا, ایسی جگہ سے ان کو چوٹ لگتی ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. چاہے ان کے کتنے بھی مضبوط ارادے ہو, پہاڑ جیسے بھی ان کے ارادے ہو, لیکن وہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے ناکام ہو جاتے ہیں.
کہتے کسے ہیں؟ عربی کے اندر اس کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کو غیر محل میں رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یعنی جس کام کے لیے کہا گیا ہے، جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس سے ہٹ کر کسی دوسرے کام کے اندر ملوث ہو جانا، کسی دوسرے کام کو کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کیسے ظلم کیا جائے گا؟ نمبر 1 کہ اللہ کا انکار کیا جائے، یعنی کفر اختیار کیا جائے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ کافی لوگ ہی ظالم ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ جس چیز کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس چیز کو دینے والا اللہ ہے، جس چیز کو عطا کرنے والا اللہ ہے، اگر ہم اس کو کسی پیر، کسی بابا یا کسی قبر پر جا کر کے مانگے، یہ بھی اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ابو حسان کہتے ہیں کہ مدد کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے، تو یاد رکھے کہ وہ مدد کسی دوسرے سے مانگی جا سکتی ہے کہ جس کے اندر اسباب کا پہلو ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر کسی مریض کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ اسباب کے ذریعے اختیار کرتے ہیں، یعنی اس نے اس کا دوائی سے یا جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیا ہے، تو یہ اس نے اس کی مدد کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسباب اختیار کر کے مدد کی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان ڈوب رہا تھا، اس کو بچا لیا، تو اس نے اس کو تیر کر یا وہ کا زمین کو پھوڑ کر کے یا کال کر کے کسی بھی طریقے سے اس کو بچا لیا، یا کسی سے پیسے ادھار مانگ لیے، اس نے پیسے دے کے اس کی مدد کر دی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اسباب والی ہیں کہ جس کے اندر لوجک ہو۔ ان تمام چیزوں کے اندر تو شرک نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جو کلی طور پر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کہ جن کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور ان کے اندر کوئی لوجک نہیں ہے اور وہ اسباب کے اندر نہیں آتی ہے، اگر ان کو ہم کسی غیر اللہ سے پکارے، کسی غیر اللہ سے ان کو اگر ہم مانگے تو شرک ہوگا۔ اب اسباب سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو عقل سے ماورا ہوتی ہے، اگر کو غیر اللہ سے مانگے تو یہ شرک ہوگا۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ لیکن اگر ہم کسی مزار پر جا کر کے منت مانگے، اگر کسی قبر پر جا کر کے اس کے اندر اس بزرگ سے اولاد مانگے، تو اولاد دینے کا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اگر ہم اس سے جا کر کے اولاد مانگیں گے تو یہ اللہ رب العزت کے پاس شرک ہے۔ خالص دیوی دیوتا کی پوجا کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے اختیار میں جو چیزیں ہیں، جو قدرت کاملہ اللہ رب العزت کو ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کو معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ وہ فرمان نافرمان تو تھی لیکن مشرک نہیں تھی۔ وہ مانتے تھے کہ ہم سب کو جو پیدا کیا دنیا کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو اول دور کے اندر، شروع دور کے اندر وہ مشرک نہیں تھے، فرمان نافرمان تو تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، جو کہ کئی صدیوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہے، اس دور کے اندر ان لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا، اور ان لوگوں نے جو ان کے بڑے بزرگ حضرات تھے، ان لوگوں کو اختیار دے رکھا تھا، ان لوگوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ اگر ہم ان سے کچھ چیز مانگیں گے تو یہ اپنے اختیار سے ہم کو عطا کر دیں گے۔ قرآن کے اندر اسی کا ذکر ہے، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ انہوں نے 5 خود ایسے بنا رکھے تھے۔ کسی کو کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے بارش دینے کا اختیار دے رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ بارش برسا سکتا ہے۔ کسی کو کہتے تھے کہ کھیتیوں کا اختیار اس کے پاس ہے، کسی کو کہتے تھے کہ اولاد کا اختیار اس کے پاس ہے۔
یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج بھی بعین ہی وہی صورت آج ہمارے مسلمانوں نے بھی اختیار کر لی ہے کہ وہ حضرات اس چیز کو مانتے تھے، وہ حضرات اسی چیز کو تو مانتے تھے کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بنتے ہیں، اگر ہم ان سے مانگیں گے اللہ رب العزت نے ان کو اختیار کیا ہوا ہے تو یہ ہم کو عطا کر دیں گے۔ اسی کی نفی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے اور اسی کی نفی کے لیے الحمد سے لے کر والناس کا قرآن نازل ہوا۔ آج ہمارا بھی تو یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، ہم میں سے کچھ حضرات کا، یہاں تک ایک حضرات میں بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزاروں پہ جا کر کے اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان سب میں ہماری دعا کو نہیں سنے، یعنی اللہ رب العزت تک ہماری وہ دعا نہیں پہنچ پائے گی۔ اس طرح کے عقیدے بھی آج موجود ہے کہ اگر ہم ان مزاروں پہ جا کر کے ان کے ذریعے دعا مانگے، ان سے بولے تو یہ ہماری سفارش اللہ رب العزت کے یہاں لگے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو وہ ہے تو کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کی ریگنے کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ رب العزت تو وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ وہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں اگر کچھ ماننا ہے تو مجھ سے مانگو، میں بالکل تمہارے شہر کے قریب ہوں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو سنے گا۔ تو خالص شرک کسی کی مورت بنا کے اس کی پوجا کرنا نہیں ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں جو چیزیں ہیں ان کو غیر اللہ سے جا کر کے مانگنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور ظلم کی دوسری قسم ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرے۔ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا کیسا؟ کہ انسان نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی ہے۔ وما کان اللہ یظلمہم، کہ انسان اللہ رب العزت کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن ہم نماز چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو خود گویا کہ ہم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہی ظلم کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے رکھو، اور ہم روزہ چھوڑ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ سود نہ کھاؤ، اور ہم سود کھا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، حرام مال نہ کماؤ، لیکن ہم یہ تمام کے تمام کام انجام دے کر کے گویا کہ اپنی ذات کے اوپر خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظلم کی دوسری قسم ہے اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنا۔ نماز کتنی بڑی دولت ہے اللہ رب العزت۔ ایمان کے بعد توحید اور ایمان کے بعد اسلام کے اندر سب سے اونچا مقام وہ نماز کا ہے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیجیے، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جمعے کے دن تو آ جاتے ہیں، لیکن اصل میں مغرب میں پھر پورے ہفتے کے دن نظر نہیں آتے۔ کہ جب قیامت کے دن حشر کا میدان قائم ہوگا تو سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نمازی کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلے جس چیز کی بات پرس ہوگی وہ نمازی کی ہوگی، اور جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے آگے کے آنے والے تمام اعمال اور آگے کے آنے والے تمام حساب اچھے ہوں گے۔ اور جس کی نماز ہی خراب نکل گئی، سمجھے ہو گیا؟ اگر نماز ہی کے اندر فائد آ گیا تو پھر آگے آنے والا تمام کا تمام حساب ہمارا رائے کا جائے گا، پھر ہم نہیں نکل سکتے، حساب سے نہیں بچ سکتے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز الدین کا ستون ہے۔ اگر ہم نے اسی دین کے ستون کو توڑ دیا تو بتائیں اسلام کے اندر ہمارا کیا حصہ باقی؟ حدیث میں اندر آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ قرآن کے اندر بھی ایک مفہوم ملتا ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مشرک بن جاؤ۔
کیونکہ نماز چھوڑنے سے کافر تو نہیں ہوتا، لیکن انسان نے نماز چھوڑ کر کے کفر والا عمل اختیار کیا ہے۔ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی تو مسجد میں نہیں آتے، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی مسجد کے اندر تشریف نہیں آتے، تو ہم نے بھی نماز چھوڑ کر کے اور مسجد کے اندر تشریف نہ لا کر کے ان کے جیسا عمل کیا ہے، تو انہی کے راستے پر میں اور آپ بھی تو چلے۔ حالانکہ ہفتے کے اندر ایک دن کی نماز پڑھنے کا یہ تو غیروں سے مشابہت ہے، یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہے جو ہفتے کے دن آتے ہیں اور اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں کی مشابہت ہے جو اتوار کے دن آتے ہیں، عبادت گاہوں کے اندر عبادت کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم ہفتے کے ایک دن آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی ہفتے کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو آپ کے آخری الفاظ بھی یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، تم میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ صرف اور نماز ہے۔ تو ظلم کی دوسری قسم ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا، گناہوں کے اندر ملوث ہو جانا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ظلم کی ظلم ہے۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا، کمزور بندوں پر طاقتور لوگ کمزور بندوں پر ظلم کرے، یہ ظلم کی تیسری قسم ہے۔ مخلوق پر ظلم کرے، یہ ظلم کی تیسری قسم ہے۔ وقت قریب ہو چکا ہے، انشاءاللہ جو بات آج میرے اور حضرات کے سامنے آئی ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ظلم کی تیسری قسم ہے انشاءاللہ اس پر آئندہ میں بیان ہوگا۔ کہ حضرات نے سنت نہیں پڑھی، وہ سنت پڑھی۔